اگر 7 دن کے اندر اندر کروڑ پتی بننا چاہتے ہو تو چاول کے 7 دانے لے کر ان پہ اللہ کا یہ نام پڑھ لو، 7 دن کے اندر اندر کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ آ جائے، وہ بھی امیر ہو جائے۔ پیسے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، غلط طریقے سے پیسے کمائے گا تو وہ پیسہ حرام قرار دیا جائے گا، لیکن اگر وہی پیسہ جائز طریقے سے کمایا جائے تو اس سے آدمی کا اپنے اوپر سے بھروسہ بھی بڑھتا ہے اور وہ اپنی زندگی سے بھی مطمئن رہتا ہے اور اس کا پیسہ بھی حلال ہوتا ہے، اور سب سے اچھی بات اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے اور زیادہ رزق دیتا ہے۔ تو ناظرین، جو لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ کمائیں لیکن اس کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو میرے دوست اور بھائی پریشان نہ ہوں، میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ ضروری باتیں بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہوگی اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا ہوگا، کیونکہ رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، آپ وظیفہ اس طرح کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے چاول کے دانوں سے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاول کے 7 دانے چاہیے۔ جب آپ چاول کے 7 دانے لے لیں تب آپ کو چاول کے ہر دانے پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کا سایہ کے سوا اور کہیں سایہ نہ ملے گا۔ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، دوسرے وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے خدا کی عبادت میں رہا، تیسرے وہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، چوتھے وہ آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی رکھی، زندگی بھر دوست رہے اور دوستی پر ہی مرے، پانچویں وہ مرد جس کو ایک مرتبہ والی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹے وہ مرد جس نے اللہ کی راہ میں ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ سے جو دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہوئی، ساتویں وہ مرد جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھیں بہہ نکلی۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی سخاوت اور جود و کرم کے دروازے کھول دیے ہیں، بس جانوروں کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا، ذرات کو زیادہ کر دیا اور زمین کے خزانوں کو باہر نکال دیا، بس مال لوگوں کے ہاتھوں میں بہنے لگے اور لوگ تعیش زندگی گزارنے لگے۔ یہ مال و دولت جو ہمارے ہاتھوں میں گردش کر رہا ہے سب عطیہ خدا بندی ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں مال دے کر آزمائے کہ ہم کہاں سے اس مال کو جمع کرتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں اور کہاں کہاں سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے متقی بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک یہ صفت بھی بیان کی کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم لوگوں کا بھی حق ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والے کے ساتھ اچھے بدلے کا وعدہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کو ایک اور عطیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تم جتنا بھی خرچ کرو گے میں اس کو کئی گنا زیادہ کر کے دنیا اور آخرت میں تمہیں دوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے بس اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر رغبت دلانے والی آیات کثرت سے موجود ہیں۔ خرچ کرنا خیر و بھلائی کے عظیم ابواب میں سے ہے، اور اسلام میں مال خرچ کرنا جہاد فی سبیل اللہ شمار کیا جاتا ہے، بلکہ جہاد پر مشتمل تمام آیات میں مال کو جان پر مقدم کیا گیا ہے، سوائے ایک آیت۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ خصوصی طور پر قحط سال کے زمانے میں اپنے اقربا اور محتاجوں پر خرچ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی۔ دوسری جگہ فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور صدقہ برائی کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ محترم ناظرین، آج کی مختصر سے ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو بہت آسان عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے چاول کے 7 دانوں پر اللہ کا اسم اعظم پڑھ کر دم کرنا ہے، جس کو کرنے سے پورا سال
آپ کے گھر میں برکت رہے گی اور غیبی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، آپ کی دولت میں بے حد بے تحاشا اضافہ ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی دولت میں کس ذریعے سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب اور کارآمد عمل ہے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کے ان لوگوں کے لیے دعا کریں جتنے بھی لوگ بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی اور شفا کاملہ عطا فرمائے۔ سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سچے دل سے جو بھی دعا مانگی جائے، عمل کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو اولاد سے نوازوں۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں انہی میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ ترجمہ: اور اللہ نے تم کو جو چیزیں دی ہیں ان میں حلال پاک چیزیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ مذکورہ بالا آیات مبارکہ سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ رزق حلال و طیب کھانے سے نیکیوں اور عمل صالح توفیق ملتی ہے۔ گویا کہ رزق حرام سے بچنے والے انسان کے لیے نیک اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ رزق حلال سے تقوی طہارت کا حصول ہوتا ہے اور رزق حلال وہ عظیم دولت ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو جائے اسے اور کچھ نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں، یعنی انسان رزق حلال کی برکت سے نقصان سے محفوظ ہو۔ عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے اندر یہ چار باتیں ہوں تو دنیا تجھ سے فوت بھی ہو جائے تو تجھے کوئی نقصان نہیں۔ ایک، امانت کی حفاظت، دوسری بات میں سچائی، تیسرے اچھے اخلاق اور چوتھی کھانے میں پاکیزگی یعنی رزق حلال۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے حلال مال کمایا پھر اسی کو اپنی ذات پر خرچ کیا یا دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھلایا یا اس مال سے کپڑا پہنایا تو اس کے لیے یہ چیز پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے بھی اس کے ہاتھ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک شخص لکڑی کا گٹھلا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اسے بیچ کر گزارا کرے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے اور اسے دے یا انکار۔ رزق حرام کمانے کی حرمت و نحوست۔ رزق حرام کمانا اسلام میں سخت ناجائز اور اس سے حاصل ہونے والی ہر چیز منحوس ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ: اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپسی رضا سے تجارت ہو۔ سورۃ النساء۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ: آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس اس غرض سے رجوع کرو کہ گناہ کے طور پر لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ جبکہ تم کو معلوم بھی ہے۔ تیسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، اپنی حلال کمائی میں سے خرچ کرو اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو، اور خود تم اس خراب مال کو نہیں لوگے، اگر چشم پوشی کر جاؤ تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خبیث اور مال حرام کے خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ حرام مال خبیث اور ناپاک ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل جیسا کہ بتایا ہے بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس عمل کے لیے آپ کا وضو میں ہونا لازمی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل کون کر سکتا ہے؟ یہ عمل کوئی بھی مرد، خواتین، بچے، بوڑھے، اس میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر غیبی طریقے سے روزی میں اضافے کا عمل ہے جو ہمارے تک بزرگان دین سے پہنچا ہے۔ اگر آپ اپنی دولت میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی دکان کے لیے جو آپ کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں اضافہ جاری ہے تو آپ یہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے کا طریقہ ایسے ہے کہ آپ نے چاول کے 7 دانے لے لینے ہیں۔ جو آپ دانے لیں گے 7 دانے، ان میں سے ایک دانہ ہاتھ میں پکڑ لینا ہے۔ اس پر پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاقو کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے آخر پہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے اور اس دانے پر جو آپ نے پکڑا ہوگا اس پر دم کر دینا ہے۔ اس طرح آپ
آپ نے بقیہ 6 چاول کے دانوں پر بھی دم کرنا ہے، یعنی کہ ایک ایک دانہ آپ نے پکڑ کر اس پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 70 مرتبہ اللہ کا نام یا رزاقو کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ہر ایک دانے پر ایسے دم کرتے جانا ہے۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے ان چاول کے دانوں کو کسی پاک جگہ پر رکھ دینا ہے، چاہے تو آپ پیسوں میں رکھ لیں، چاہے تو آپ اپنی دکان کے لیے اگر کر رہے ہیں تو دکان میں کسی پاک جگہ پر رکھ لیں، بٹوے میں خواتین پرس میں رکھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے آپ کی روزی میں غیبی طریقے سے حیران کن اضافہ ہوگا۔ ان طریقوں سے، حلال طریقوں سے آپ کے پاس پیسہ آئے گا، آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے۔ سامعین، آپ سے گزارش کروں گا، یہ عمل بہت ہی آزمودہ، مجرب اور کارآمد ہے۔ اس عمل کو اگر آپ سن رہے ہیں تو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ عمل دوبارہ بتا رہا ہوں، آپ نے چاول کے 7 دانے لینے ہیں، ان 7 دانوں میں سے ایک دانہ آپ نے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، اس پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 70 مرتبہ اللہ کا نام یا رزاقو پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس دانے پر دم کر دینا ہے۔ اس طرح باقی 6 دانوں پر بھی آپ نے علیحدہ علیحدہ سے یہ عمل کر کے دم کر دینا ہے، اور بعد میں ان دانوں کو آپ کسی پاک جگہ پر رکھ دیں۔ بے شک خواتین اپنے پرس میں رکھ لیں، مرد حضرات اس کو اپنے بٹوے میں رکھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دکان کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے اگر کر رہے ہیں تو دکان میں کسی جگہ پر رکھ دیں، یا آپ اپنے پیسوں میں رکھ دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جائے گا۔ عمل یا وظیفے میں کسی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں، شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سے عمل کیے لیکن وہ فائدے نہیں ہو رہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے وقت کے بعد آپ کو فائدہ دیتے ہیں، اس لیے اعمال کو، وظائف کو یقین کامل کے ساتھ اور ایسے کیا کریں کہ جیسے کہ آپ کا عمل کرنا، آپ کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی زبان سے جاری ہوتے ہی مقبول ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو ان وظائف کے عملیات کے اثرات نظر آئیں گے۔ آخر پہ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے وظائف کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔